اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین۔ آج ہم 25 پارہ یعنی 25واں پارہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اس سے ساعت کا یعنی قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں۔ یعنی قیامت کا علم اصل کب آئے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انسان کی فطرت کا ذکر کیا گیا ہے، جو پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ جب اس پر کوئی آفت آ جاتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو دل شکستہ اور مایوس ہو جاتا ہے، مگر جیسے ہی ہم اس کو اپنی رحمت کا مدد چکھاتے ہیں، یعنی اس کے اوپر اپنا احسان کرتے ہیں، اس کو نعمتیں دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ پھر اس کے بعد آسانی میں منہ پھیرتا ہے، نعمت ملتی ہے تو منہ پھیرتا ہے، اکڑ جاتا ہے، اور جب کوئی آفت آتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، جیسے ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ویسے جب ہم خوشی ہوتی ہے تو ہم اللہ کو بالکل بھولے ہوتے ہیں، خوشیوں میں ہمیں نماز بھی بھول جاتی ہے، لیکن جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، ہمارے ایون کے پیپر ہی آ جائیں نا، ایگزامز بھی آ جائیں، تو پھر ہماری نمازیں بھی پوری، دعائیں لمبی لمبی، تو یہ سارے وقتی ہوتے ہیں ہمارے طریقے، وقتی پکارنے، وقتی بندے بنے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ جو صحیح بندہ ہے وہ تو ہر وقت پکارتا ہے، خوشی میں بھی پکارتا ہے اور دکھ میں بھی پکارتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ شورا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں شروع میں ہی بتایا گیا ہے کہ جو وحی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ وحی جو آپ کی طرف اترتی ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے، یہ پہلے جو نبی گزرے نا، جو رسول گزرے، ان کے اوپر بھی وحی آتی تھی۔ اسی طرح فرمایا کہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، یعنی لوگوں کے شرک کی وجہ سے، جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی اور بھی ایسا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ آسمان جو ہے نا اوپر سے پھٹ پڑے۔ اور پھر فرشتوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کرتے ہیں، یعنی فرشتے زمین والوں کے لیے کے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کن لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد وحی کا مقصد بتایا گیا ہے کہ اے نبی، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو، یہ ہے وحی کا مقصد، اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ۔ کون سا دن ہے جمع ہونے کا؟ قیامت کا دن ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار، یعنی جو ظالم لوگ ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا۔ اب یہ دین کیا چیز ہے؟ یہ دین کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نمازیں پڑھ لیں گے یا چند دن کے روزے رکھ لیں گے یا کوئی حج کا رہے گا، استطاعت رکھتا ہے تو، یا زکوٰۃ دے دے گا، یہ تو یہ دین ہے۔ یہ پورا دین نہیں ہے، یہ دین کے کچھ جز ہیں، حصے ہیں۔ پورا دین یہ ہے کہ انسان پورا کا پورا اس نظام کے تحت آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک میں، قرآن پاک میں بتا دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہماری سیاست کیسی ہونی چاہیے، ہماری معیشت کیسی ہونی چاہیے، ہماری زندگی کا ہر پہلو بتا دیا ہے، جو ہمیں فیس کرنی ہے چیزیں، جس سے ہمیں واسطہ پڑے گا، جو ہمارے معاملات ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں بتا دیے ہوئے ہیں، اور ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے، اسی نظام کو کی پیروی کرنی ہے جو اللہ نے اس کلام میں بتا دیا ہے، یہی دین ہے۔ اگر ہم اس کے علاوہ سوچیں کہ کچھ چیزیں تو ہم کہیں اور سے لے لیں، اپنی معیشت کا نظام جو ہے نا وہ تو ہم وہ لیں، سود پہ ہمارے بینک چلیں، اور غیر مسلموں سے ہم سارا نظام لیں، تو یہ پھر دین نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دین کے اندر صحیح سے انٹر نہیں ہوئے، ہم نے دین کو کیا کر لیا، حصوں میں تقسیم کر لیا، پھر وہ دین نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے، پھر کون سا، کہ پھر کہا جا رہا ہے کہ اس دین کو قائم کرو۔ کیسے قائم کرو؟ کہ ہر جگہ پر اس کو لاگو کر دو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی وہی بات ہے کہ یعنی حصے نہ اس کے کر لو، کہ مسجد میں جانا تو دین ہے اور مسجد کے باہر کے جو کام ہے وہ اپنی مرضی کے کر لو، یہ متفرقہ ہو جاؤ گے، پھر یہ آپ لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا رہا ہے آگے جا کے کہ تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔
یہ نہیں ہے کہ وقتی سا دین ہے، بلکہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو. یعنی جو دوسرے لوگ ہیں نا، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نظریات ہیں ان کو فالو کیا جائے، ہمارے نظام کو لایا جائے، تو ان کے خواہشات کی اتباع نہ کرو اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں. پھر حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور وہ تمہارا رب بھی ہے. اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے نا، اس کو ہم آخرت اس کھیتی کو بڑھاتے ہیں. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کام وہ کرتا ہے اس کے پیش نظر کیا ہوتی ہے؟ آخرت ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا کام، میں یہ کام کروں تو میرا جو ہے نا وہ آخرت میں مجھے اس کا صلہ ملے، آخرت کی کھیتی بڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی فصل کو ہم بڑھا دیتے ہیں. لیکن جو چاہتا ہے کہ دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، اسے ہم دنیا میں دیتے ہیں. یہ جو دنیا کے لیے، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کی مال و دولت کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم دنیا میں اس کو دے دیتے ہیں، مگر پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ اسے جو بھی کرنا ہے، جب بھی کچھ کریں تو سوچیں کہ یہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں؟ دنیا کے لیے کر رہی ہوں، آخرت کے لیے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ اگر تو آخرت کے لیے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ آخرت میں اس کا حصہ دے گا. پھر فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ کہ وہ اللہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے. جو نیک لوگ ہوں گے نا، جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، ان کو خوشخبریاں کس چیز کی دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جنت کی خوشخبری دیتا ہے. اور پھر یہ بھی خوشخبری دیتا ہے کہ جو کوئی بھلائی کمائے گا، ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. یعنی جو بھی نیکی کرے گا نا، اللہ اس کی نیکی کو بڑھائیں گے. گناہوں کو بڑھانے کا ذکر نہیں آتا، نیکیوں کو بڑھانے کا ذکر آتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ اس کو 10 گنا بڑھا کر دے دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. یعنی اللہ ہی ہے جو باطل کو مٹا دیتا ہے. ہاں، انسان یوز ہوتے ہیں، سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سبب بنتے ہیں، لیکن اصل کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی باطل کو، کفر کو، جھوٹ کو، غلط چیز کو اللہ مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. بعض وقت ہم دیکھتے ہیں نا کہ غلط چیز یا جھوٹ یا ایسی چیزیں بہت بڑھ رہی ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے کہ فضول چیزیں اور جھوٹ پر مبنی چیزیں بہت جلدی بڑھ جاتی ہیں. لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ باطل کو مٹا دیتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب اللہ دکھا دیتا ہے کہ یہ باطل تھا، یہ مٹ گیا، یہ ختم ہو گیا. اور پھر وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. جو ہمارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے چھپا لیا سب سے، لیکن اللہ اس کو جانتا ہے. پھر وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ بھی قبول کرتا ہے. جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور لوگوں کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے. پھر وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا بھی قبول کرتا ہے. کس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسی صورت میں کہ بتایا گیا کہ بہتر اور پائیدار نتیجے پانے والے کون ہیں. یعنی کون لوگ ہوں گے جن کے نتیجے جو ہیں، نتائج ہوں گے، رزلٹ ہوں گے، وہ بہتر ہوں گے. کہ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پر وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں جن کو اچھے نتائج ملنے والے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں. جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور آپس کے معاملات کو مشورے سے چلاتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی صفت ہوتی ہے کہ آپس کے معاملات کو آپ مشورہ کر کے چلائیں. کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے، کوئی بھی آپ کو چیز درپیش ہے، گھر کے معاملے میں بھی دیکھیں کہ میاں اور بیوی کو، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے مشورہ کرے، اور اگر بچوں کے سب کو بھی شامل کر لیا جائے، سمجھدار ہوں تو بچوں کو بھی ساتھ شامل کیا جائے، مشورہ کر کے پھر کوئی کام کیا جائے. مشورے کے اندر بہت زیادہ برکت رکھی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ مشورے میں بڑی برکت ہے. مطلب اس کو میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب بھی مشورہ کیا ہے نا کسی بھی معاملے میں، خواہ مجھے اس کی بڑی سمجھ آ رہی ہو، لیکن جب بھی آپ 2-3 لوگوں سے کچھ لگتا ہو کہ سمجھدار بندے ہیں، ان سے مشورہ کریں تو اتنی چیزیں آپ کو سامنے آ جاتی ہیں اور آپ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ، کتنا کچھ سامنے آ گیا، میرے ذہن میں نہیں آیا تھا. تو مشورہ کرنے کی بہت زیادہ برکت ہے. اور پھر جو کچھ ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور جب ان پر کوئی زیادتی کی جاتی ہے، یعنی ظلم ہوتا ہے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ان کے اوپر ناروا سلوک کرتا ہے، تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، یعنی زیادتی نہیں کرتے، وہ اتنی ہی برائی سے جواب دیتے ہیں. پھر جب کوئی معاف کر دے تو اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یعنی کئی لوگ، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ بدلہ ہی لیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ معاف کر دیں. بعض وقت معاف کرنے سے بھی اگلا جو ہے وہ آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور آپ کی اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. اور اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہوگی. یعنی وہ ایسا دن ہوگا جس میں کوئی کسی کو پناہ نہیں ملے گی. پناہ کس کو ملے گی؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے. اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں پر حوالہ دار نہیں بنایا ہوا.
یعنی ان کا کام کیا تھا؟ پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو کہیں اور پھر ہم اس کو پورا اس سے وہ کام کروا لیں، اس سے عمل بھی کروا لیں، جو اس کو حکم دیں، جو اللہ کا حکم سنائیں، وہ عمل تو اس نے خود ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچانا، دوسرے کو پہنچانا، بار بار پہنچانا، اور یہ نہیں کہ ایک بار پہنچا کے چھوڑ دینا، بلکہ بار بار پہنچانا۔ بعض اوقات آپ کسی انسان کو ذرا وہ زیادہ غفلت میں سویا ہوتا ہے نا، تو اس کو زیادہ جھنجھوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکتا ہے وہ جاگ جائے تو بہت اچھا بن جائے، آپ سے بھی اچھا ہو جائے اور کئی لوگوں سے ایمان میں اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو حوالہ دار نہیں بنایا، نگہبان نہیں بنایا۔ پھر اللہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، بانجھ کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اس میں شروع میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا، اس کو ہم نے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے۔ ام الکتاب کون سی چیز ہے؟ وہ جو لوح محفوظ میں موجود ہے، اور جس میں جو اصل کتاب ہے، یعنی وہ کتاب جس سے تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں نکلی ہیں، اور ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات جو ہے اس کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہوا ہے۔ جیسے وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، پھر تمہارے لیے اس نے رستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، پھر اس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، اور پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا۔ اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، تم بھی مر جاؤ گے تو پھر تمہیں بھی ایسے نکال لے گا اللہ تعالیٰ جیسے انسان پودوں کو اور دوسری چیزوں کو اندر سے نکالتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہی ہے جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے، اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ وہی والی دعا ہے جو ہم پڑھا کرتے ہیں جب سفر کے لیے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ٹھیک ہے؟ یہ سب اللہ کا فضل ہے کہ ہم سواریوں پہ بیٹھتے ہیں۔ اس وقت تو جانور ہوتے تھے نا طرف، لیکن اب تو دیکھیں کیسی کیسی سواریاں ہیں۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے انسان نے بنائی ہے نا، اسی کی عقل دی ہوئی ہے نا کہ انسان نے ایسی ایسی زبردست سواریاں پلین تک بنا لیے ہیں، اور سمندر میں تو کشتیاں اس وقت بھی چلتی تھیں، اور سمندر میں اب بھی بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان بیٹھ سکتا ہے کسی سواری کے اوپر؟ یہ جو سواریاں جب ہم سفر کرتے ہیں، یہ سوچیں تو یہ آگ کے بم ہیں جن کے ہم اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اندر پیٹرول ہوتا ہے، اتنی ہیٹ ہوتی ہے، ایک سیکنڈ میں وہ جل بھن جائے اور پورا بم کی طرح اڑ جائے اگر اللہ چاہے تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہوتا ہے، ہم اس میں بیٹھتے ہیں، اتنے سفر گھنٹوں کے کرتے ہیں۔ یہ اب دیکھیں پلین ہے، اس پہ بیٹھنا، وہ کہاں سے کہاں بلندی پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے انسان کو یہ عقل دی، اور وہ اس نے اتنا کچھ بنا لیا، اور اللہ نے یہ سب کچھ انسان کے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہیں نا، یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے باپ دادا نے جو ہمیں حکم دیا ہے یا جو جس چیز کو پر وہ عمل کرتے رہے ہیں وہ صحیح تھا یا غلط تھا، بلکہ وہ اندھوں کی طرح ان کی پیروی کرتے جاتے ہیں، تو اس سے منع فرمایا گیا۔ کیونکہ پہلے بھی نا، ابھی بھی ایسے ہی لوگ کرتے ہیں، اور پہلے بھی لوگ ایسے ہی کرتے تھے کہ جو چیز اپنے باپ دادا کو دیکھتے تھے نا کہ وہ لوگ کر رہے ہیں، ہمارے خاندان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے بڑے بوڑھے تو ایسے ہی کرتے تھے، اس لیے ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ والی بات پہلے بھی ایسے ہی تھی، جاہلیت کے دور میں بھی ایسے ہی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے تھے، اللہ کے احکامات سناتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا اور آپ ہمیں ایسے بتا رہے ہیں۔ تو اس چیز سے منع فرمایا، کہا گیا کہ کیا اگر تمہارے باپ دادا غلط راستے پہ چلتے ہوں پھر بھی تم ان کی پیروی کرتے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ کے باپ دادا غلط کام کی پیروی کر رہے ہیں تو ہرگز اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی سے اس کے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اچھا تمہارے دادا کی پیروی کر رہے تھے، باپ کی پیروی کر رہے تھے، چلو ٹھیک ہے بخش دیتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم نے یہ بات پہلے بھی پڑھی ہے کہ وہ بھی جائیں گے جہنم میں جو غلط چیز کی طرف گائیڈ کرتے تھے، اور وہ بھی جو ان کے فالوور تھے۔ اس لیے جو بھی کرنا ہے قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے پھر کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ حقیر چیز ہے، اور مطلب دنیا کی جو مال ہے، دولت ہے، ٹھاٹ باٹ، گاڑیاں، بڑے بڑے گھر، سونا چاندی، یہ سب چیزیں جو ہے نا دنیا کا ہے، اور دنیا کیا ہے؟ حقیر ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے نا تو ان سارے کفر کرنے والوں کی اور نافرمانی کرنے والوں کی نا جو چھتیں ہیں نا، اور ان کی سیڑھیاں، اور ان کے دروازے، اور جن پر وہ تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب سونے اور چاندی کے بنا دیتے، تب بھی ہمیں فرق نہیں پڑتا۔
یعنی اللہ چاہتا تو سب کو سونے کی چاندی کی چیزیں بنا دیتا، فرق نہیں پڑتا اس کو. یہ دنیا ہے، دنیا تو چند روزہ ہے، ختم ہو جانے والی ہے، پھر آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہے. آخرت ان کے لیے ہے. پھر آگے سے بتایا گیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اس کی نماز سے غفلت برتتا ہے، اس کے قرآن سے غفلت برتتا ہے، اس کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں ذکر ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. رفیق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوست. اس کا دوست بن جاتا ہے، دشمن ہے وہ ہمارا. اور جب ہم ذکر نہیں نہ کرتے، جب ہم نماز نہیں نہ پڑھتے، جب ہم قرآن کو صحیح طرح سے نہیں نہ سمجھ کے پڑھتے، تو بھلا کیا ہوتا ہے؟ شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے ہمارے اوپر. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہمیں پاگلوں کی طرح کر دیتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور پھر ہم غلط راستے پہ چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں. اور پھر جب قیامت آئے گی تو پھر انسان کہے گا، جب اپنا حال دیکھے گا نا، تو وہ کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بعد ہوتا ہے، دوری ہوتی. تو بدترین ساتھی نکلا. اس دن وہ کہے گا، لیکن اس دن کہنے کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو نماز، اس کے ذکر، اس کے قرآن کے ساتھ جوڑ لیں. صرف رمضان میں نہیں، ہر دن میں جوڑ لیں، ہر دن اس کے لیے اپنا ٹائم نکالیں قرآن کے لیے، تاکہ شیطان جو ہے نا وہ ساتھی نہ بن پائے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ سیدھا راستہ اسی کے ذریعے سے ملنے والا ہے. کسی اور کی بات نہ مانو، پہلے قرآن دیکھو، قرآن میں کیا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، پھر چلو. اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس میں سب جو ہے نا آپس میں دشمن بن جائیں گے. دنیا میں جتنی مرضی دوستی رہی ہو، دنیا میں جیسے مرضی جان چھڑکتے ہوں، جیسے مرضی وعدے کرتے ہوں، جیسے مرضی سیکریفائس کرتے ہوں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب دشمن ہو جائیں گے، سوائے کن لوگوں کے؟ جو متقین ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے. صرف وہی دوست ہوں گے بس، باقی سب دشمن بن جائیں گے، اور ایک دوسرے کو چاہیں گے کہ فدیے میں دے دیں اور بس ہم بچ جائیں. اتنا خوفناک اور اتنا خطرناک وہ دن ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن کے ہولناکی سے ہمیں بچائے، آمین. اس کے بعد سورہ دخان آ گئی ہے. اس میں شروع میں بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کا ذکر ہے. آج بھی انشاءاللہ 23ویں رات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے. تو کہا کہ ہم نے اس ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے. اس کتاب مبین، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، یعنی قرآن پاک کو، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. یعنی اس رات میں، یہ جو بھی رات ہوگی، 21ویں ہوگی، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں ہوگی، کوئی بھی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہر کام کا فیصلہ، ہر فرد کا بھی، قوموں کا بھی، ان کے جو فیصلے ہیں نا ان کے کر کے فرشتوں کو کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس رات کو. یہ اتنی زبردست اور برکتوں والی رات ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ آگے اہل مکہ پر قحط کے جو عذاب آیا تھا نا، اس کا ذکر ہے کہ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سے ہی دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں. یعنی اتنا قحط ہوا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ آسمان پہ بھی دھواں ہی ہے، اتنی بھوک ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد فرعون کے غرق ہونے کا ذکر کیا گیا کہ کیسے انہوں نے پورا باغ، اپنے باغ، چشمے، کھیت، شاندار محل، سب کچھ چھوڑ کے آگے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے درے کے درے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے ان دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ جب چاہتا ہے نا تو کیسے وراثت بدل دیتا ہے. منٹ نہیں لگتا اس کے کارخانہ قدرت میں. کہاں وہ اپنے گھروں سے، محلوں سے نکلے، وہ کہتے ہوں گے ہم ابھی واپس آ جائیں گے. اللہ نے ان کو واپسی کا موقع نہیں دیا اور پھر دوسروں کو وارث بنا دیا. اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. پھر زقوم کے درخت کا ذکر پھر آ گیا ہے کہ یہ گناہ گاروں کا کھاجا ہوگا، یعنی ان کی خوراک ہوگی تیل کی تلچھٹ جیسا. یعنی جیسے تیل ہوتا ہے نا سخت گرم، کبھی آج کل پکوڑے بھی بنتے ہیں تو کبھی کسی کے ہاتھ پہ کوئی تیل کا چھینٹا پڑا ہو تو کبھی احساس ہوا ہو کہ تیل کی تلچھٹ کیسی ہوتی ہے. اتنا شدید گرم ہوتا ہے، پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار. پکڑو اسے اور گیتے ہوئے لے جاؤ، اس کو جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب. استغفر اللہ، استغفر اللہ. چکھ اس کا مزہ. بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو دنیا میں بڑا عزت دار بنتا ہوگا، لیکن آخرت میں اس کا یہ حال ہوگا اگر وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہوگا تو. پھر آگے خدا ترس لوگوں کا انجام، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں کہ وہ امن کی جگہ میں ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو وہ جگہ نصیب فرمائے. باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ ہوگی ان کی شان. اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتوں سے ان کو بیاہ دیں گے. وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے. وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے. بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا. یہی بڑی کامیابی ہے. یعنی پھر انسان کو دنیا میں اس چیز کا ڈر ہوتا ہے نا، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود، کہ ہائے موت ہی نہ آ جائے. تو اس دن تو موت ہی نہیں ہوگی، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. اللہ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین. اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے.
اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کی اپنی پیدائش، پھر وہ حیوانات جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا رکھا ہے، پھر اس کے بعد دن اور رات کا آنا جانا، اور پھر وہ رزق جو آسمان سے نازل ہوتا ہے یعنی پانی، پھر ہواؤں کی گردش، یہ ساری نشانیاں ہیں. کس کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے. ہر بندہ نہیں غور کرے گا، کبھی بھی ہر بندہ غور نہیں کرے گا. غور فکر کون کرے گا؟ عقل والے غور کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا تباہی کس کے لیے بتایا گیا. تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو. یعنی وہ شخص جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں لیکن ان کو مانتا نہیں ہے اور پھر ان سے گزر جاتا ہے، وہ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے نا تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہوگی، عذاب ہے. ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے کوئی چیز ان کے کام نہ آئے گی، اور نہ ہی ان کے وہ سرپرست ان کے کچھ کام آئیں گے جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنا سرپرست اور ولی بناتے تھے. پھر اس کے بعد اس شخص کا بتایا جا رہا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. یعنی اس نے صرف یہی سمجھا کہ جو میرا دل کرتا ہے میں نے وہی کرنا ہے، بس اس نے اسی کو خدا بنا لیا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس دن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس دن تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے. ہر گروہ کو پکار کر کہا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے. یعنی اس دن کیسے ہوں گے؟ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے. یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے. پھر اس کے بعد پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اور یہی صریح کامیابی ہے. یعنی اصل میں کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے. آخرت میں جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اور جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی رحمتوں میں اور اپنی جنتوں میں داخل ہونے والوں میں شامل فرما لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.